نیب ترامیم کے بعد یہ واپس ایف آئی اے کو آ چکا ہے، اور لیکن اس میں جو مین اکیوز ہیں اس میں اور موجودہ صدر جو ہے ان کو بھی جو ہے اس وقت نامزد ملزمان کی فہرست میں رکھا گیا، لیکن ان کو پلی حاصل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور جب تک وہ اس کا آفس استعمال کریں گے تو اس مقدمے میں ٹوٹل اس کی وہ کتنی تھی، کتنے بلین یعنی کئی ارب روپے مالیت کا مقدمہ تھا؟ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن تو ہوئی تھی، بے نامی اکاؤنٹ تو بنے تھے، بے نامی کمپنیاں بھی ان کے نام پہ بنائی گئی تھی۔ اب حال ہی میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس مقدمے سے فریال تالپور کو کا نام جو ہے اس مقدمے کے نامزد ملزمان میں سے نکال دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، آج سے تقریباً 5 سال قبل یا تقریباً 6 سال قبل 2018 اور 19 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک بڑی کارروائی شروع کی گئی سندھ میں حکمراں جماعت پیپلز پارٹی اور اس پیپلز پارٹی کے جو سربراہان سمیت اس میں آصف علی زرداری جو کہ موجودہ صدر ہیں، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور ان کے انتہائی قریبی بزنس پارٹنر اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور ان کے صاحبزادے اے جی مجید سمیت ان لوگوں کے خلاف اربوں روپے مالیت کی کرپشن کی ایک انکوائری شروع کی گئی، جو کہ بہت ہائی لیول انکوائری تھی، جس میں ایک گریڈ 21 کے ایف آئی اے کے افسر کو وہ انکوائری دی گئی اور سپریم کورٹ کے حکم پر ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، جس میں اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں ایف آئی اے نے وہ ان کو ایک مقدمہ درج کیا اور اس مقدمے کو بعد میں نیب کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب حال ہی میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس مقدمے سے فریال تالپور کا نام جو ہے اس مقدمے کے نامزد ملزمان میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں ناظر صاحب؟ یہ مقدمہ پہلے تو نیب میں تھا اور اس فالودے والے کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نکل آئے، ٹھیلے والے کے اکاؤنٹ میں اربوں، تو یہ ساری خبریں ہم لوگوں نے بہت چلائی بھی، ہم نے خود اس کو کیا یہ ہے اطلاعات، اب اس کی کیا سورس ہے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ اصل میں جو نیب کی ترامیم، نیب ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی تھی، جس کے بعد بہت سارے مقدمات جو ریفرنسز نیب میں درج تھے اور وہ واپس ہوئے، اور ابتدائی طور پر عام خیال میں جو ہے عوام کی اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ نیب ترامیم اسی وجہ سے کی گئی ہیں کہ اس میں بہت سارے جو ملزمان جو پہلے 6 سال پہلے جو مقدمات میں نامزد تھے ان کو کسی طرح سے ریلیف مل جائے گا اور نام، لیکن ان کے لیے اور اس کے لیے اطلاع ہے کہ ایف آئی اے نے بھی جو چالان، جو فائنل چالان ایک سبمٹ کیا ہے، تو یہ مقدمہ اب نیب سے جو ہے نیب ترامیم کے بعد یہ واپس ایف آئی اے کو آ چکا ہے، اور لیکن اس میں جو مین اکیوز ہیں اس میں اور موجودہ صدر جو ہے ان کو بھی جو ہے اس وقت نامزد ملزمان کی فہرست میں رکھا گیا، لیکن ان کو پلی حاصل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور جب تک وہ اس کا آفس استعمال کریں گے تو اس وقت اس مقدمے میں ٹوٹل اس کی وہ کتنی تھی، کتنے بلین یعنی کئی ارب روپے مالیت کا مقدمہ تھا، اور یہ کرپشن جی اگر ہم اس کو دیکھے جائیں تو یہ 2018 میں یہ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں سبمٹ بینک میں جو ہے کچھ ایسے اکاؤنٹس کے بارے میں ٹریس ہوا تھا کہ جس میں جن افراد کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے تھے ان افراد کی اتنی حیثیت نہیں تھی، اور بے نامی اکاؤنٹ کھولے گئے تھے غریب لوگوں کے نام پہ، بالکل فالودے والا اور پیون اور چپڑاسی اور اس طرح کے لوگوں کے نام، اس لو گریڈ، اور ان میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن تو ہوئی تھی، بے نامی اکاؤنٹ تو بنے تھے، بے نامی کمپنیاں بھی ان کے نام پہ بنائی گئی تھی اور رجسٹرڈ کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو اس میں انہیں ڈائریکٹر بھی شو کیا گیا تھا۔ پھر اس کے حوالے سے سندھ کی بہت ساری ایسی زمینیں تھیں جن کی خریداری ظاہر کی گئی تھی، کلفٹن ڈیفنس میں بنگلوں کی خریداری ظاہر کی گئی تھی، لیکن بہرحال بعد میں ان لوگوں کو اس میں سے مائنس کر کے کمپنی کا نام نکال کے، لیکن وہ جو حاصل کی گئی تھی پراپرٹیز وہ جوں کی توں برقرار رہی تھی۔ تو اسی کے حوالے سے جو ہے ایف آئی اے میں جب یہ مقدمہ ہوا تھا اور ایف آئی اے نے اس میں کرپشن کے الزامات کے تحت سیکشن 9 اور 5(2) کی جو سیکشن ہے اینٹی کرپشن کی، کہ آپ نے سرکاری جو خزانے سے مال لیا
اور اس کی خرد برد کر کے جو مال اکٹھا کر کے ایک اکاؤنٹ میں ڈالا, پھر اس کے بعد مختلف جگہ پراپرٹی خریدی, اور پھر سمٹ بینک مختلف طریقوں سے تھا کہ اس میں کرپشن کا پیسہ, پھر وہ سمٹ بینک اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بالکل کہ جو اس کی طرف سے جو مختلف بلڈرز کی جانب سے بھی وہ پیسہ دیا گیا تھا, بالکل کانٹریکٹر سے, مختلف کانٹریکٹر تھے. لیکن وہ اس میں معاملہ یہ تھا کہ سمٹ بینک کے اکاؤنٹ تو تھے ہی, سمٹ بینک کے ساتھ سندھ بینک کا نام اس وقت پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا تھا کہ جب اکاؤنٹ جن لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹ حاصل کیے گئے تھے اور ان کی جعلسازی کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے, اسی اکاؤنٹس کی عوض جو ہے وہ سندھ بینک اور سمٹ بینک سے قرضہ بھی اربوں روپے کا حاصل کیا گیا تھا. تو یہ ساری ایک پورا ایک مدعا تھا جس کے تحت جو ہے ایک مقدمہ قائم کیا تھا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا, بالکل, اور اس سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں ایک ہائی لیول انکوائری بنائی گئی تھی جس میں ایف آئی اے, ایس سی پی, ایف بی آر, نیب, ایم آئی ایس آئی, بالکل آئی ایس آئی, میرے خیال آئی ایس آئی, آئی بی, بالکل یہ سب کی نمائندگی تھی. اور وہ 66 والیومس پر مشتمل وہ جی آئی ٹی نے کئی مہینوں کے بعد ارک ریزی کے بعد کوئی 66 والیوم پر مشتمل ایک انکوائری رپورٹ جاری کی. بالکل, اس کا مین جو کیس تھا وہ یہی کیس تھا, مثلا جو 4/2018 ایک کیس نمبر ہے, آف شوٹ ریفرنسز تقریباً 16 کے قریب ریفرنس جو ہے نیب نے درج ہوئے تھے. لیکن اس میں بھی بظاہر کہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی مختلف محکموں کو جو ہے نا واپس ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ایف آئی اے کو زیادہ تر مل رہے ہیں مقدمات. اصل میں ساری اس میں جو کہانی ہے اس میں دلچسپ پہلو یہ تھا کہ بھائی جب 2023 میں جب نیب ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تھی, اور پھر اس وقت جو سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال, انہوں نے جو ہے اس کو منسوخی کر دی تھی. پھر اس کے بعد میں پھر وہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور بھی ہو گئی, پھر سپریم کورٹ کے جج فائز عیسیٰ نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. تو پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ, لیکن اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب یہ نیب ترمیم پہلی مرتبہ جب ہوئی تھی, جب اس وقت یہ ہے وہ بینکنگ جو نیب کی عدالت تھے وہ بینکنگ کورٹ کو سارا جو ہے کیس ٹرانسفر ہو گیا تھا, اور بینکنگ کورٹ کے ذریعے ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کو واپس کیس ملا گیا, کیونکہ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل نے جب 2018 میں مقدمہ درج کیا تھا تو انٹرم چالان 2018 میں ہی سبمٹ کر دیا گیا تھا, جس انٹرم چالان میں 24 تھے محمد علی ابڑو جو محمد علی ابڑو, بالکل, اور شاید اسی وجہ سے آج تک وہ محمد علی ابڑو کو کوئی سندھ میں واپس نہیں آ سکے. سندھ میں واپس تو آ گئے ہیں ابھی ریسنٹلی, ریسنٹ آیا تو ہے لیکن ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی, اور وہ ابھی تو گزشتہ 4 سالوں سے تو میرے خیال کوئٹہ میں تھے. بالکل, کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ نہیں, ریسنٹلی انہیں کوئی 2-3 مہینے پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے ان کی پوسٹ ہوئی تھی, لیکن ان کو واپس پھر اے ڈی جی ساؤتھ کے آفس میں کلوز کر دیا گیا ہے. ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے یہ کیس کیوں بنایا. اچھا, دلچسپ بات ہے کہ جب یہ مقدمہ قائم ہوا, ایف آئی اے نے انٹرم چالان جمع کیا, تو 2018 میں جو انٹرم چالان جمع ہوا تھا اس میں ٹوٹل جو ملزمان کی تعداد تھی وہ 24 ہو گئی تھی. پھر لیکن جب یہ جی آئی ٹی کے بعد نیب میں ریفرنس ہوا تو اس کی ملزمان کی تعداد ہوئی 34. تو اب جب نیب میں ترامیم آئی, پھر نیب کورٹ سے یہ مقدمہ جو فائل جو گئی وہ بینکنگ کورٹ کو ٹرانسفر ہوئی, اور بینکنگ کورٹ سے ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کو واپس ملی. تو ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل میں جب جانے کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جس میں سے جو اہم ملزمان ہیں, جس میں سابق صدر موجودہ صدر آصف علی زرداری, ان کی ہمشیرہ فریال تارپور جو سندھ کی خواتین کی جو صدر ہیں, انور مجید اومنی گروپ کی جو سربراہ ہیں, اور ان کے بیٹے جو ہے, ان سمےت اے جی مجید وغیرہ, ان سمیت جو اس میں جو حسین لوائی وغیرہ ان کے نام نکال دیے جائیں گے. لیکن ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جو فریال تارپور ہیں, جب ان کا نام شامل ہوا تھا 2018 میں, لیکن ان کے خلاف جو ہے اس مقدمے کو شواہد اکٹھے نہیں ہو سکے, اور جو 2018 میں جو فوکس تھا وہ انور مجید اور آصف علی زرداری تھے, جس کی وجہ سے فریال تارپور کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی, اور ان کے خلاف کوئی شواہد اس کیس میں نہیں ہے. اس وجہ سے اس کیس سے ان کا نام خارج کیا جاتا ہے, اور ان سمیت تقریباً 14 ایسے ملزمان ہیں جن کا نام اس میں سے مقدمے سے نکال دی گیا, جس میں سمٹ بینک کے مقصد کے لیے, یعنی یہ جو ایک خدشہ یا کہہ لیں کہ جو گمان کیا جا رہا تھا, بالکل, تو وہ ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. ایسا ہوتا ہوا صرف اس حد تک نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے نے بھی جو رپورٹ رکھی ہے اس میں پلی جو دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے, تو اس لیے ان کا نام, لیکن سابق صدر اور موجودہ صدر پہلے مرحلے میں ایسا کیا جا رہا ہو, اگلے مراحل میں ممکن ہے, لیکن ہماری بھی مانیٹرنگ ہے, اس کے پر اگر نام نکلتا ہے تو ہم بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیں گے کہ بھائی ناظرین, یہ فریال تارپور صاحبہ کا نام جو ہے اس مقدمے سے
یعنی کہ جو کہ ایک جعلی اکاؤنٹس کا، جس میں فالودہ والا اور دیگر لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی تھیں. ان کا نام اس اہم یہ ملکی تاریخ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا، اور اس اہم اسکینڈل سے اب فلیال کارپور کا اس کے مین یعنی مرکزی مقدمے سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے اپنی چارج شیٹ جمع کرا دی ہے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.